آپ سب کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے سورۃ الناس کا لفظی ترجمہ، اس کے الفاظ معنی، اس کا تعارف جاننے کی کوشش کی تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات نے اس کا ضرور اعادہ کیا ہوگا، اس کی ریویژن کی ہوگی۔ آج کی اس کلاس میں ہم اسی سورہ یعنی سورۃ الناس کی تشریح، آیات کی تشریح، الفاظ کی تشریح، اور اسی طریقے سے اس سے پہلے جو سورت ہم نے سورۃ الفلق پڑھی، اس سورت کے ساتھ اس کے مضمون کا کیا ربط ہے، اسی طریقے سے مختلف الفاظ ہیں، الفاظ کی ہم تشریح آج اس کلاس میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سے قبل کہ ہم کلاس کا آغاز کریں گے، کلاس کے اس حصے کا جس میں ہم اس کی تشریح اور اس صورت کے اندر کیا موضوعات رکھے گئے ہیں، کون سی چیزیں رکھی گئی ہیں، کیا پیغام اس میں دیا گیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور کچھ لوگ سورۃ الناس کا ترجمہ کریں لفظی اعتبار سے، جس طریقے سے ہم نے کلاس میں پڑھا تھا۔ میں آپ لوگوں کے مائکس انیبل کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، چھپ کر حملہ کرنے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس جنات میں سے اور لوگوں میں سے۔ جی بہت خوب، اور کوئی؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم اعوذ السلام۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، مالک الناس انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس انسانوں کے حقیقی معبود کی، من شر الوسواس اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ لیتا ہوں، برب الناس لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے رب کی، مالک الناس لوگوں کے بادشاہ کی یا لوگوں کے حکمران کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، یا ہم یہ کہیں تمام انسانوں کے معبود کی، من شر الوسواس بار بار وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس چھپ کر حملہ کرنے والے کے شر سے،
پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے یا موقع ملتے ہی سامنے آنے والے کے شر سے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں برے خیالات اور وسوسے پیدا کرتا ہے، یا وسوسہ لوگوں کے سینوں میں ڈالتا ہے۔ من الجنت والناس، یہ وسوسہ ڈالنے والا چاہے جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ جن لفظ استعمال ہوا ہے وہ مخلوق جو نظر نہ آنے والی ہو، جو دکھائی نہ دینے والی ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ من کا ترجمہ ذرا لفظی طور پہ کریں آپ، من کے معنی من سے، چاہے جنوں میں الجنت، سے ہو یا انسانوں میں سے۔ الجنت، الجنتی جن، الناس، لوگ یا انسان، آپ انسان نے اس کہیں کا گے۔ ترجمہ کیا وہ وسوسہ ڈالنے والا، تو کہاں سے کیا آپ نے ترجمہ؟ جی، آپ نے ترجمے میں بولا کہ وہ وسوسہ ڈالنے والا چاہے جنوں میں سے ہو، یہ وہ وسوسہ وسوسہ ڈالنے، نہیں، وسوسہ ڈالنے والا چاہے جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ یہ وہ وسوسہ ڈالنے والا، یہ کس لفظ کا ترجمہ کیا آپ؟ وہ پتہ نہیں، وہ نہیں کہا میں نے، خواہ وہ جنوں میں سے۔ نہیں، آپ نے بولا کہ وہ وسوسہ ڈالنے والا چاہے جنوں میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ وسوسہ ڈالنے والا جو لفظ آپ نے استعمال کیا وہ کس کا ترجمہ کیا آپ نے، کس لفظ کا؟ سر اس میں وہ والا لفظ ہے ہی نہیں۔ من الجنتی، من ہوتا ہے سے، الجنہ ہوتا ہے جن، و ہوتا ہے اور، الناس ہوتا ہے لوگ یا آپ انسان۔ ترجمہ کیجیے۔ من الجنتی والناس، چاہے جنات میں سے ہو اور یا انسانوں میں سے۔ چاہے کا ترجمہ کس لفظ کا ہے؟ من الجنتی والناس، من کے معنی سے، جن کے معنی جن، جن انسان کے و معنی اور ناس کے معنی۔ انسان۔ تو یہ جو لفظ چاہے آپ استعمال کر رہے ہیں یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ یہ ان میں سے لفظی ترجمہ نہیں ہے، یہ مطلب اس کو دہرانے کے لیے ہے، لفظی ترجمہ نہیں ہے یہ۔ میں نے جو سوال شروع میں کیا تھا کہ آپ اس کا لفظی ترجمہ کریں، کیا نا؟ اچھا جی، من آپ الجنتی والناس، لفظی ترجمہ، لفظی ترجمے پر ہی رہیے، جنوں میں سے یا انسانوں میں سے۔ اور انسانوں میں، ہاں، اور انسان، والناس اور انسان۔ اور کوئی کرنا چاہتا ہے ترجمہ؟ کوئی اور ہے جو ترجمہ کرنا چاہتا ہے؟ کافی لوگ شریک ہیں۔ فرحت عباس صاحب، طاہر احمد صاحب، شوکت علی صاحب، الطاف شیخ صاحب، بشارت علی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود کی۔ من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے۔ الخناس، جب چھپ کر حملہ کرنے والے کے شر سے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔
من الجنتی والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ دیکھیں، جب تک آپ آگے بڑھ کے ترجمہ نہیں کریں گے تب تک ترجمے میں آپ کانفیڈنٹ نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے ہر کسی کی خواہش یہ رہنی چاہیے کہ آج کی کلاس میں ضرور ترجمہ کروں گا۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک انشاءاللہ۔ آواز السلام صاف علیکم۔ آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ چاہتا ہوں، برب الناس انسانوں کے رب کی، ملک الناس انسانوں کے مالک کی، انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس انسانوں کے معبود کی، من شر الوسواس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، الذی جو یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس انسانوں کے سینوں میں، من الجنت والناس جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ بہت اچھے۔ ٹھیک ہے، آپ باقی لوگ بھی، مجھے امید ہے کہ سب لوگوں نے اس کا ترجمہ ضرور اس کو پڑھا ہوگا پچھلی کلاس کے بعد جو ہم نے لفظی ترجمہ کرایا تھا۔ اور جو نوٹس میں نے آپ کو 2 بار شیئر کیے، پچھلی کلاس کے بعد بھی اور آج بھی کلاس سے پہلے میں نے شیئر کیے تھے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اسے ضرور پڑھا ہوگا۔ اس میں بہت سی چیزیں پیش کی گئی ہیں نوٹس میں، کیونکہ میں نے آپ کو بھیجے تھے، آپ خود اس کو پڑھ لیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا اور ضرور آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہوں گے۔ شروع میں تھوڑا سا ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے لفظی اعتبار سے بھی، پھر سیاق و سباق اور کانٹیکسٹ کے اعتبار سے بھی الفاظ اور آیات کے درمیان کے ربط کو، اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس آیت کی روح اور آیت کی جو اسپرٹ ہے اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے بعد جو سوالات آپ کے ہوں گے آپ کے ذہن میں، وہ سوالات آپ ضرور کریں۔ مائک سب کے انیبل ہیں، تو میں گزارش کروں گا سب سے کہ سب لوگ اپنی مائکس جو ہیں وہ میوٹ کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ جی قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس۔ قل آپ کہہ دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، اے رسول آپ کہہ دیجئے یا آپ اعلان کیجئے لوگوں کے درمیان۔ کس بات کا اعلان کیجئے؟ اعوذ برب الناس، اعوذ میں پناہ لیتا ہوں۔ ابھی ترجمہ طاہر صاحب نے کیا تھا، میں پناہ چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ ترجمہ بھی صحیح ہے، اور دوسرے لوگوں نے میں پناہ مانگتا ہوں، وہ ترجمہ بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے جو ابھی ترجمہ کیا میں پناہ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے، تینوں ترجمے صحیح ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان میں سے کوئی سا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔
جی، تو جو ترجمہ بھی آپ کریں گے ان تینوں چاروں ترجمہ میں سے وہ ترجمہ آپ کا صحیح ہوگا. میں پناہ لیتا ہوں یا میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ چاہتا ہوں، یہ سب ایک ہی معنی میں یہ سب معنی سیم ہے. تو آپ کوئی سا بھی ترجمہ کریں صحیح ہوگا، لیکن زیادہ موضوع لفظی اعتبار سے سوٹیبل زیادہ ہوگا میں پناہ لیتا ہوں، میں پناہ لیتا ہوں. یہ لفظی اعتبار سے زیادہ موضوع ہوگا. درست سارے ترجمے ہوں گے جو 3-4 ترجمے ہمارے سامنے آئے. کس کی پناہ میں آتا ہوں یا کس کی پناہ لیتا ہوں؟ برب الناس، لوگوں کے رب کی، لوگوں کے رب کی. الناس کے بارے میں پچھلی کلاس میں بھی بتایا گیا تھا، اس کو انگلش میں کلیکٹیو ناؤن بولتے ہیں. ٹھیک ہے، کلیکٹیو ناؤن یعنی لفظ سنگولر ہے لیکن اس سے ایک جماعت مراد ہوتی ہے. تو ناس سے مراد یہاں پہ سارے لوگ. اس کے بعد ہے مالک الناس. سورۃ الفاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا مالکی یوم الدین، یاد ہوگا آپ کو، مالکی یوم الدین. اور وہاں پہ ایک قرأت آئی تھی مالکی یوم الدین بھی، کہ بعض لوگ مالکی یوم الدین بھی پڑھتے ہیں. اس پر ہم نے وہاں پر بحث کی تھی کہ مالکی زیادہ مناسب ہے یا مالکی زیادہ مناسب ہے. یہاں پر ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے. یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہوا ہے مالکی. مالکی ملک، ملک حکمران، آقا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، حکمران. ٹھیک ہے، قانون بنانے والا، قانون دینے والا، نظام بنانے والا یا نظام دینے والا. ٹھیک ہے، تو مالک الناس لوگوں کے حکمران کی یا لوگوں کے بادشاہ کی، یا اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں معنوی اعتبار سے کہ جس نے لوگوں کو نظام دیا زندگی گزارنے کا. ٹھیک ہے، قانون دیے، طریقہ دیا، ضابطہ دیا. ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی. 3 صفات بتائے گئے ہیں. رب الناس لوگوں کا پروردگار، پھر بتایا گیا ہے مالک الناس لوگوں کا بادشاہ، پھر کہا ہے الہ الناس. میں پیش پڑھ رہا ہوں الہ، تو اس سے آپ یہ نہ سمجھے کہ غلط پڑھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آیت میں جب ہم پڑھیں گے تو اسی طریقے سے پڑھیں گے، لیکن میں صرف لفظ کو پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. رب الناس ایک صفت بتائی گئی لوگوں کا رب، ملک الناس لوگوں کا بادشاہ دوسری صفت بتائی گئی اللہ تعالیٰ کی، اور الہ الناس لوگوں کا معبود ایک تیسری صفت بتائی گئی. تو اللہ تعالیٰ کی 3 صفات بتائی گئی ہیں، اور ان 3 صفات کے بارے میں بتایا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ لوگوں میں اعلان کیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے پروردگار کی، لوگوں کے بادشاہ کی، اور لوگوں کے معبود کی. ٹھیک ہے، یہ 3 صفات، ان پر ہم آگے چل کر بحث کریں گے. من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، وسواس اور الخناس کے شر سے. وسواس کس کو کہتے ہیں؟ بہت زیادہ وسوسہ ڈالنے والا. الخناس وہ جو بے خبری میں، وہ جو چھپ کر، وہ جو پیٹھ کے پیچھے سے حملہ کرتا ہے، اس کے شر سے. وسواس کے شر سے یعنی اس کے شر سے جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، اور وہ جو چھپ کر حملے کرتا ہے. ٹھیک ہے، چھپ کر حملہ کرنے اس کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے بھی ہے لیکن دوست کی شکل میں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے وہ بے خبری میں، آپ بالکل بے خبر ہوں، آپ مستی میں ہوں، اور اس وقت وہ آپ پر حملہ آور ہوتا ہے. یعنی ایک ایسے وقت میں جب آپ اس حملے کے لیے تیار ذہنی طور پر نہ ہوں، اس وقت وہ حملہ کرتا ہے. اور اس کو ایک معنی یہ بھی ہوگا کہ گھات لگا کر حملہ کرنے والا، ٹھیک ہے، وار کرنے والا. الذی جو، اب صفت بتائی گئی ہے، الوسواس اور الخناس کی صفت بتائی گئی ہے، اس کی تشریح کی گئی ہے. الذی جو یوسوس وسوسے ڈالتا ہے، شکوک پیدا کرتا ہے،
फी सुदूर नास, लोगों के सीनों में, लफ्जी तर्जुमा हुआ लोगों के सीनों में। सदरुन कहते हैं असल में फ्रंट को, जो सामने का पार्ट होता है उसको सदरुन कहते हैं, एक माना। और दूसरे माना इसमें वो जगह जहां से कोई चीज सादिर होती है, यानी वो जगह जहां से कोई चीज निकलती है। तो उस एतबार से सीने को सद्र कहा गया है, इसलिए कि वहां से जज्बात जन्म लेते हैं, ठीक है ना, दिल उससे मुराद होता है। अल्लज़ी जो युवस्विसु वसवसे डालता है, फी सुदूर नासी लोगों के सीनों में, यानी लोगों के दिलों में। मिनल जिन्नति वन्नास, अब किससे पनाह मांगी जाती है? मिनल जिन्नति वन्नास, ये मजीद बताया गया है, जिन्नात से, वन्नास और लोगों से। अब इसका ताल्लुक, इस मिन का ताल्लुक जो है वो किससे है, ये आपको समझ में आना चाहिए, तब जाके आप इसके माना तक पहुंच जाएंगे। अगर ये हमें ये पता ना हो कि ये मिन का ताल्लुक पीछे किस लफ्ज से है, तो हम इस माना तक पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाएंगे। तो याद रखिए ये जो मिन है, ठीक है, ढूंढिए मिन पीछे कहाँ है, यहाँ कहीं भी नहीं है, अल्लज़ी यहाँ पर भी कहीं नहीं है, और यहाँ पर मिन है, ठीक है। आयत नंबर 4 में देख रहे हैं आप, मैंने सर्कल भी किया, मैं इसका कलर चेंज करता हूं, यहाँ पर मिन है, देखिए, है ना, आयत नंबर 3 के फौरन बाद मिन। तो इसका ताल्लुक इस मिन के बाद यहाँ शर है, लफ्ज शर, तो इसका मतलब यहाँ पर भी लफ्ज शर है, इसको आप देख लीजिए, ठीक है ना। जिस तरीके से यहाँ था मिन शर्रिल वसवास, इसी तरीके से यहाँ आयत इस तरीके से होगी, मिन शर्रिल जिन्नति वन्नास, जिन्नात के शर से और लोगों के शर से। तो ये चीज भी आपको समझनी होगी। कुरान मजीद में क्योंकि अरबी जुबान में है, तो अरबी जुबान के अलावा भी हर जुबान के ये कायदे होते हैं कि जब बात किसी चीज की चल रही होती है तो एक लफ्ज वो बार बार हर जुमले में दोहराया नहीं जाता है, बल्कि उसकी तरफ इशारा होता है और वो माना जो पहले होते हैं वो उससे मुराद लिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी मिन शर्रिल वसवास का ताल्लुक, ये मिनल जिन्नति वन्नास का ताल्लुक किससे है? मिन शर्रिल वसवास में जो लफ्ज शर है, ये शर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर आयत नंबर 6 में इस लफ्ज को दोबारा नहीं लाया गया, ठीक है। ये इस कलाम की खूबसूरती होती है, हुस्न कलाम, ये अदब से ताल्लुक रखने वाली चीज है। अरबी अदब में आप इन चीजों को पढ़ेंगे। अब आइए हम इसकी तशरीह को थोड़ा सा देखते हैं। हर आयत एक एक आयत करके हम इसकी तशरीह देखेंगे। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, लफ्ज़ी तर्जुमा आपने देख लिया। आप कह दीजिए मैं तमाम इंसानों के परवरदिगार की पनाह मांगता हूँ, या ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, या आप फरमाइए, या आप ऐलान कर दीजिए लोगों के दरमियान, ठीक है, मैं तमाम इंसानों के रब की पनाह लेता हूँ। ऐलान किस चीज का करना है? इस चीज का कि मैं तमाम इंसानों के रब की पनाह लेता हूँ, ठीक है। देखिए इस जुमले से आप समझ लीजिए कि एक रसूल, एक नबी, उसको बताया जा रहा है कि आप इस चीज का ऐलान कर दीजिए। तो इसका मतलब ये है कि शैतान के ये जो किसी भी इंसान को अपनी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला की पनाह, ये उसके लिए बहुत नागुज़ीर होती है, जरूरी होती है। हत्ता कि अंबिया को भी ये तालीम दी गई कि आप भी अल्लाह ताला की पनाह की दुआ करते रहिए। और यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी दलील ये है
کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کے درمیان اس بات کا اعلان کریں کہ میں تمام انسانوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں. یعنی کہ اگر اللہ تعالی اور رب کی حفاظت کا ہاتھ انسان کے سر پہ نہ ہو تو پھر انسان شر سے محفوظ نہیں رہ سکتا ہے. وہ کون سے شر ہیں وہ ہم آگے پڑھیں گے. اس لفظ سے سمجھ لیجئے گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ کی کتنی ضرورت ہے. اس جملے سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز بھی سورۃ الفلق کی طرح جو اس سے پہلے ہم نے پڑھی سورۃ الفلق، اس میں بھی جو آغاز تھا، جو سٹارٹنگ تھی، وہ قل اعوذ سے تھا، اس کی سٹارٹنگ کی گئی تھی. اسی طریقے سے سورۃ الناس کا آغاز بھی انہی دو لفظوں سے کیا گیا ہے. قل اعوذ وہاں پر فرمایا گیا ہے برب الفلق، یہاں فرمایا گیا ہے برب الناس. ٹھیک ہے نا؟ وہاں رب الفلق استعمال کیا گیا ہے لفظ، اور یہاں رب الناس استعمال کیا گیا ہے. تو فرق صرف ایک لفظ کا ہے، فلق. وہاں پہ برب الفلق استعمال کیا گیا ہے، اور سورۃ الناس میں برب الناس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو اس لفظ کو تبدیل کیا گیا، اس لفظ کو چینج کیا گیا. پر سورۃ الفلق کی تشریح میں ہم نے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ الفلق سے مفسرین نے مختلف معنی مراد لیے ہیں، اور ہم جس معنی کی طرف گئے تھے وہ تھا ناس، لوگ. ٹھیک ہے؟ انسان. قل اعوذ برب الفلق سے بھی وہاں مراد تھا میں فلک کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی میں انسان کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. اور اس صورت کے اندر اس بات کی بھی ہمیں دلیل ملتی ہے کہ فلک سے مراد انسان ہی ہے، اور وہاں ہم نے اس کی کچھ لغوی اعتبار سے بھی وضاحت پیش کی تھی. ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد تو فرمایا گیا کہ یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ فلک کے بدلے الناس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی لوگوں کو ڈائریکٹ مخاطب کیا گیا ہے. سورۃ الفلق میں انسان کو کچھ خطرات سے حفاظت کی دعا سکھائی گئی تھی. وہ کون سے خطرات تھے؟ وہاں پر بتایا گیا تھا برب الفلق. تو اس کا مطلب انسان، یا جو اگلی آیات ہیں ان کو جب ہم نے پڑھا تھا تو انسان کے جو داخلی خطرات ہیں، جو اخلاقی برائیاں، روحانی برائیاں یا روحانی حملے جو انسان پر تھے، اخلاقی اعتبار سے جو شرور اور فتنے انسان کے اندر ہیں، ان شرور اور ان برائیوں سے حفاظت کی دعا سکھائی گئی، اور انسان کو تاکید کی گئی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اس کی حفاظت کی دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں. یہاں پر اس لفظ میں رب الناس استعمال کیا گیا، الناس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو جب ہم اس صورت کو پڑھیں گے تو اس صورت میں ہمیں انسان کے سامنے جو ظاہری خطرات ہیں، ویزیبل جو خطرات ہوتے ہیں، ان خطرات کی نشاندہی کی گئی ہے، اور ان سے پناہ مانگنے کی اور ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے کی دعا اور ترغیب سکھائی گئی. ٹھیک ہے؟ اور رب کے معنی ہم نے پڑھے ہیں سورۃ الفاتحہ میں. یہاں پر بھی ہم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ رب کا مفہوم صرف خالق نہیں، بلکہ رب سے مراد وہ ہستی ہے جو انسان کی پرورش بھی کرتی ہے، اس کی رہنمائی بھی کرتی ہے، اس کی حفاظت بھی کرتی ہے، اور اس کے لیے چیزوں کو تدبیر بھی کرتی ہے. ٹھیک ہے؟ جب انسان اپنے رب کی پناہ میں آتا ہے تو وہ ہر قسم کے باطنی شر سے، باطنی شرور سے، باطنی فتنوں سے محفوظ ہونے کی دعا کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو قل اعوذ برب الناس. اس کے بعد ہے ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، تمام انسانوں کے بادشاہ کی.
یا جو تمام انسانوں کا حقیقی بادشاہ ہے، اصلی بادشاہ۔ کون سا بادشاہ؟ جس نے انسانوں کو زندگی بسر کرنے کے لیے زندگی گزارنے کا ایک پورا نظام انسان کو دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام حکمران ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس محدود اختیارات ہوتے ہیں، ان کے پاس پاورز ہوتی ہیں، ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، لیکن وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں، وہ محدود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا تو وہ اکاؤنٹیبل ہوتا ہے کسی کے سامنے، جس کے ڈر اور خوف سے وہ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے، یا وہ دنیا میں چند دنوں کے لیے آیا ہے اور اس کا اقتدار بھی اس کی زندگی کے ساتھ ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اختیارات اس کے پاس محدود ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہی ہے وہ مکمل اور کامل بادشاہی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اور دنیا کی تمام چیزوں پر اس کی بادشاہت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ آیت انسان کو اس بات کا بھی یقین دلاتی ہے کہ ہر طاقت، ہر حکومت، ہر اختیار اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اس بات پہ یقین رکھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ جو عام طور پر انسان دنیا میں جس خوف کا شکار ہوتا ہے، وہ کسی کی طاقت کا خوف ہوتا ہے، یا کسی کی حکمرانی کا خوف ہوتا ہے، کسی کے اختیارات کا خوف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان دوسرے انسان کے سامنے جھکتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، اس سے خوف کھاتا ہے۔ لیکن دیکھیے اس آیت کے اندر جب ہم اس آیت کی روح کو سمجھیں گے تو انسان کے اندر وہ خوف ختم ہو جائے گا، جس خوف کی بنیاد پر ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے جھکتا ہے، اس کا غلام بن جاتا ہے۔ تو یہ بات یہ آیت تو بظاہر دو لفظوں سے مرکب ہے، دو لفظوں سے بنی ہوئی ہے، لیکن معنی اس کے اندر بہت گہرے ہیں۔ یہ آیت ہمیں کس چیز کا یقین دلاتی ہے؟ یا یہ آیت ہمیں دعوت دیتی ہے اس یقین کی طرف جو یقین انسان کو دنیا میں ہر خوف سے آزادی دلا سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یقین ہمارے دلوں کے اندر یہ ہو کہ ہر قسم کی طاقت، ہر قسم کی حکومت کا اختیار اور ہر چیز پر تصرف کا اختیار وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ اس لیے خوف، امید اور اعتماد کا جو اصل مرکز ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے علاوہ کسی سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ امید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس پر انسان مکمل اعتماد کر سکتا ہے، مکمل بھروسہ کر سکتا ہے۔ اس آیت کے اندر یہ نقطہ ہمیں ملتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں بتایا گیا، اگلی آیت کیا ہے؟ الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، جو تمام انسانوں کا معبود ہے، یا جو انسانوں کا حقیقی معبود ہے، ٹھیک ہے؟ حقیقی کا لفظ ہم اپنے اعتبار سے اس میں ایڈ کرتے ہیں، اصل جو لفظ ہے اس میں وہ ہے الہ الناس، لوگوں کا معبود، ٹھیک ہے؟ تو اس کو نکرہ کے ساتھ لایا گیا یا مضاف مضاف الیہ کے ساتھ لایا گیا، مطلب یہ ہے کہ معبود اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس آیت میں اس چیز کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ لوگوں کا جو معبود ہے، لوگ جس کے سامنے جھکیں، یا وہ ذات جو اس قابل ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے، اس کو فالو کیا جائے، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں پہلی جو 3 آیات ہیں کون کون سی؟ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یہ دیکھ لیجئے یہاں پر 3 آیات، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس اور الہ الناس۔ 3 آیات، یہ پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وہ کون کون سی صفات ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ وہ لوگوں کا رب ہے، نمبر 2 وہ لوگوں کا بادشاہ ہے، نمبر 3 وہ لوگوں کا معبود ہے۔ 3 صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی ہیں۔
تو یہاں پر دیکھ لیجئے گا آپ، پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی 3 عظیم صفات بیان کی گئی ہیں. کون کون سی؟ رب الناس، ملک الناس اور الہ الناس. لوگوں کا رب، لوگوں کا بادشاہ اور لوگوں کا معبود. گویا انسان کی اگر ہم ان 3 صفات پر غور کریں گے، ان 3 صفات کو پر غور کریں گے، یعنی اپنی زندگی کے اعتبار سے اگر ہم ان کے اوپر غور کریں گے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کی پوری زندگی انہی 3 رشتوں پر قائم ہے. ان 3 رشتوں پر مطلب بندے، انسان اور رب کے درمیان کا جو رشتہ ہے، اس رشتے کے 3 بیسک اسپیکٹ سے ہیں، 3 بنیادی پہلو ہیں. کون کون سا؟ نمبر 1 کہ اللہ وہ لوگوں کا رب ہے. لوگوں کا رب کے معنی کیا ہے؟ وہ پیدا بھی کرتا ہے، اس کو پالتا بھی ہے، اس کی ضروریات بھی پوری کرتا ہے، اس کو ترتیب بھی دیتا ہے، اس کی تربیت بھی کرتا ہے، اس کے ضروریات کو پورا کرتا ہے. یہ ساری چیزیں رب کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے، پہلا رشتہ بندے کا، انسان کا اپنے رب کے ساتھ ربوبیت کا رشتہ ہونا چاہیے، یعنی رب کا رشتہ ہونا چاہیے. دوسرا ملوکیت کا یا ملکیت کا رشتہ ہونا چاہیے کہ انسان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالی کا کے احکام کا تابع ہوں، اس کا غلام ہوں، اس کا بندہ ہوں. وہ میرا بادشاہ ہے، وہ میرا حکمران ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ الوہیت کا رشتہ ہے، یعنی کہ وہ میرا معبود ہے، یعنی وہی وہ ذات ہے جس کے سامنے مجھے اپنا ماتھا ٹیکنا چاہیے، عبادت کے اعتبار سے بھی، احکامات کے اعتبار سے بھی، اور زندگی کے ہر پہلو کے اعتبار سے. تو یہ 3 رشتے انسان کے اپنے رب کے ساتھ اگر ہم ان پر غور کریں گے تو انسان کی پوری زندگی انہی 3 رشتوں پر قائم ہے. کس طریقے سے؟ اللہ انسان کی پرورش کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا بھی کیا ہے، اس کی پرورش بھی کی ہے، اس کے پرورش کے ساز و سامان، اسباب و وسائل اس نے دنیا میں موجود رکھے ہیں. پھر آگے چل کے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اصول و ضوابط کی ضرورت ہوتی ہے، قوانین کی ضرورت ہوتی ہے، کانسٹیٹیوشن کی ضرورت پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ کانسٹیٹیوشن بھی انسان کو دیا. تو گویا کہ بادشاہی کا حق بھی اسی کے پاس ہے. پھر اب جب وہ اس کو پیدا بھی کیا، اس کی پرورش بھی کی، اس کی ضرورت کی ساری چیزیں مہیا کرائی، اور زندگی گزارنے کے لیے اس نے ایک نظام بھی اس کو دیا. تو اب انسان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اب اسی کو فالو کرے، اسی کے ساتھ اپنا کنیکشن جوڑے، اپنا تعلق جوڑے، اسی تعلق کو عبادت کہتے ہیں. عبادت کے معنی آتے ہیں بندگی کرنا، یعنی کسی کے احکامات کی پیروی کرنا، جو حکم اس کو ملا ہے اسی حکم کے مطابق ایکٹ کرنا، اس کو کہتے ہیں عبادت. ٹھیک ہے. تو یہ 3 تعلق ہیں. یہ 3 تعلق جب مضبوط ہو جائیں گے انسان کے اپنے رب کے ساتھ تو سمجھنا چاہیے کہ وہ انسان اپنی زندگی میں کامیاب ہو گیا. ٹھیک ہے. اور یہی وہ تعلق ہے یا یہی وہ 3 پہلو ہیں جو عقیدہ توحید کا خلاصہ ہے. ٹھیک ہے. جو توحید کا عقیدہ، جو فیتھ آف توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا جو فیتھ ہے، بلیف ہے، جو عقیدہ ہے، اس کا خلاصہ ہی یہی ہے، اس کی سمری ہی یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانے، اپنا بادشاہ مانے اور اپنا معبود مانے، اس کو تسلیم کرے. اور یہی 3 صفات ایسے ہیں جو انسان کو ان وسوسوں سے محفوظ رکھتا ہے یا ان وسوسوں کے مقابلے میں محفوظ بناتا ہے جو انسان کے دل کے اندر جو شکوک و شبہات خود پیدا ہوں یا نفسیاتی اعتبار سے پیدا ہوں یا کسی بیرونی وسوسے کی وجہ سے جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہو. تو جب انسان کو یہ عقیدہ ہو کہ میرا رب اللہ ہے، میرا بادشاہ اللہ ہے، میرا معبود اللہ ہے، تو پھر کسی قسم کا کوئی بھی وسوسہ اسے اللہ تعالیٰ سے دور نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے.
یہ 3 چیزیں بتائی گئی. چوتھی آیت میں بتایا گیا ہے من شر الوسواس، من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے اور خناس کے شر سے. ٹھیک ہے، اس وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے. کیا ہے؟ اللہ تعالی میں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی اور لوگوں کے معبود کی پناہ مانگتا ہوں. یہاں پر بھی من کا تعلق، من شرری کا تعلق کس سے ہے؟ قل اعوذ برب الناس، یہاں سے اس کا تعلق ہے. تو پھر 3 صفات بتائی گئی ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی. کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں یا کس چیز کے مقابلے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں، اس کے شیلٹر میں آتا ہوں؟ وہ ہے وسوسہ ڈالنے والے اور خناس کے شر سے. شر یعنی ان کی برائی سے. ٹھیک ہے، اس میں اس شیطان کے شر سے یا شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو بار بار دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور اللہ کا ذکر ہونے پر پیچھے ہٹ جاتا ہے. خناس کہتے ہی اسی کو ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ آپ کے دل میں وسوسے نہیں ڈال سکتا ہے، وہ اس وقت پیچھے ہٹ جاتا ہے. لیکن جیسے ہی آپ اس ذکر کے اس محفل سے یا ذکر کے اس وقت سے باہر نکلے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کی گھات میں ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ وہاں سے باہر نکلے، اس کیفیت سے باہر آئیں، وہ آپ پر وسوسے کی شکل میں یا کسی اور کی شکل میں، کسی اور چیز کی شکل میں وہ آپ پر حملہ آور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا دیکھ لیجئے. الوسوسۃ لفظی اعتبار سے الوسوسۃ جو زپ ہوتی ہے ہماری جیکٹ کی یا دوسری بیگ کی جو زپ ہوتی ہے، جو زپر، اس کی جو آواز ہوتی ہے جب ہم زپ بند کرتے ہیں یا اس کو کھولتے ہیں تو وہ جو آواز ہوتی ہے، سن کی جو آواز ہوتی ہے، اس کے لیے الوسوسۃ کا لفظ عربی میں استعمال کیا جاتا ہے. یا اسی طریقے سے ہماری مائیں بہنیں جو زیورات پہنتی ہیں، اس زیورات کی جو ہلکی چھنکار ہوتی ہے، اس آواز کو بھی وسوستن کہتے ہیں. اسی طریقے سے چوری چھپے کی جانے والی جو مدھم آواز ہوتی ہے، یعنی ایسی آواز جو کوئی آواز پیچھے کر رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں وہ سنائی نہیں دیتی ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے، بلکہ صرف اس کی آواز ہلکی پھلکی سنائی دے رہی ہے، اس آواز کو وسوستن کہتے ہیں. تو یہاں سے اب آپ اس کا ترجمہ ڈھونڈیے کیا ہوگا. وسوسہ کہیں گے اس آواز کو جو آپ کے دل میں آ جائے، لیکن کس طریقے سے؟ اس طریقے سے کہ وہ ڈالنے والا آپ کو نظر نہ آئے، وہ بالکل آپ اس سے بے خبر ہوں گے. ٹھیک ہے، تو الوسواس سے مراد صرف شیطان بذات خود نہیں ہے، بلکہ وہ مستقل اور مسلسل اور دھیمی آواز میں خیالات ڈالنے والی صفت، ایک صفت ہے، یہ ایک صفت ہے. ٹھیک ہے، الوسواس یہ سپرلیٹو ڈگری کے ساتھ، آپ لوگوں نے انگلش میں گرامر پڑھا ہے، سپرلیٹو ڈگری جو ایڈجیکٹو کی ہوتی ہے اس کو عربی میں مبالغہ کہتے ہیں، اس کے ساتھ اس کو لایا گیا ہے. یعنی وہ وجود، وہ ایگزسٹنس، وہ طاقت، وہ قوت جو اتنی باریکی، مہارت اور مسلسل انداز سے باطل خیالات انسان کے دل میں ڈالتی ہے کہ انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ یہ خیال باہر سے آ رہا ہے یا اس کے دل کے اندر پیدا ہو رہا ہے. اس خیال کو، اس نیگیٹو خیال کو جو کہ باطل خیال ہے، تو اس باطل خیال کو کیا کہا جاتا ہے؟ وسوسہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وسواس ہوگا اس قسم کا خیال انسان کے دل کے اندر ڈالنے والا. اس آیت سے ہمیں جو نقطہ نکلتا ہے وہ یہ کہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار انسان پر حملہ آور ہونے کے لیے وہ ہے وسوسہ. وسوسہ شیطان کے پاس انسان کو راہ راست سے بھٹکانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کے لیے سب سے بڑا جو ہتھیار ہے اس کا، وہ وسوسہ ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ یاد رکھ لیجئے گا. اب یہ وسوسہ موجودہ دور کے اعتبار سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہر وہ خیال، ہر وہ فکر، ہر وہ سوچ، ہر وہ دعوت
جو انسان کو اللہ کے راستے سے، جو انسان کو اللہ کے نظام سے، جو انسان کو اللہ کے کلام سے دور کرے، وہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ سمجھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ ہر وہ فکر، ہر وہ سوچ، ہر وہ آئیڈیالوجی، ہر وہ نظام جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرے، وہ وسوسہ ہے۔ اور یہ وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، شیطان فورسفلی انسان پر ایکٹ نہیں کرتا ہے، وہ انسان کو مجبور نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ آہستہ آہستہ انسان کو گمراہی کی طرف مائل کرتا ہے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ، ہلکا 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 پوائنٹس میں پرسنٹیج نکالتے ہوئے اگر ہم نکالیں گے کسی چیز کی، تو یہ سمجھ لیجئے گا 0.001 وسوسہ ڈالا آج اس نے ہمارے دل کے اندر، کل وہ اسی طریقے سے کرے گا، نیکسٹ کوشش کرے گا، کرتا جائے گا، پھر ایک وقت کے بعد ایسا ہوگا، سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، وہ اس انسان کو گمراہی کی طرف مائل کرتا ہے۔ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا قرآن مجید کے اندر، جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا تھا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، لیکن اس نے انکار کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ملعون قرار دیا تھا۔ اس وقت شیطان اور اللہ کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جب ملعون قرار دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ، شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی تھی کہ جس انسان کی وجہ سے میں رحمت سے محروم ہو گیا، اب مجھے آپ مہلت دیجئے کہ میں اس انسان کو بھی گمراہ کروں گا۔ تو اس وقت اس نے اللہ تعالیٰ سے جو بات کہی تھی، ایک چیلنج کی طرح تھی، وہ کیا ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 17، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا۔ ثم لآتینہم، پھر میں ضرور ان کے پاس آؤں گا، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے، ولا تجد، اور آپ نہیں پائیں گے، اکثرہم، ان میں سے اکثر لوگوں کو، شاکرین، اس حال میں کہ وہ آپ کے شکر گزار ہوں۔ یہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے اس وقت اس قسم کا کہا تھا کہ میں ضرور ان کو بھٹکاؤں گا۔ یہ جو دائیں بائیں آگے پیچھے سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک محاورہ ہے، یعنی میں ہر قسم کی کوشش کروں گا، اب بیسٹ لیول کی کوشش کروں گا، جس قسم کی مجھ سے بن پائے گا میں انسان کو بھٹکانے کی کوشش کروں گا، لیکن اور آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو ناشکرہ پائیں گے، یعنی وہ آپ کے شکر گزار نہیں ہوں گے۔ یہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے اس وقت کہا تھا۔ اس کے بعد جو الخناس ہے، خناس اس کا روٹ ورڈ ہے خنسا، خا نون سین، ٹھیک ہے؟ اس کے معنی ہوتے ہیں پیچھے ہٹ جانا، چھپ جانا، یا موقع ملتے ہی سامنے آ جانا، ٹھیک ہے؟ تو خناس سے کیا مراد ہے؟ وہ ایگزسٹنس، وہ وجود، وہ ذات، وہ نفس جو بار بار پیچھے ہٹتا ہے اور چھپ کر حملہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی نفسیاتی حقیقت یہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کی جو نفسیاتی حقیقت ہے، جو اس کا سائیکولوجیکل، جس کو ہم ریالٹی کہیں گے، وہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، یعنی ذکر الہی میں جب انسان ہوگا، اور اسی طریقے سے انسان بالکل اپنے ہوش و حواس میں ہوگا، تو اس قسم کے شریر، شیطان، خناس، وہ اس وقت پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ آپ کو اس وقت وسوسہ آپ کے دلوں میں پیدا نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی انسان غافل ہوتا ہے، یعنی غافل ہونا مطلب وہ ذکر الہی سے تھوڑا دور ہو جاتا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے انسان مسجد میں ہوتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، لیکن وہ آپ مسجد کے باہر آپ کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے آپ وہاں سے باہر آ گئے تو وہ فوراً کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے زہریلے خیالات جو وسوسوں کی شکل میں ہیں، ان کے ذریعے سے وہ آپ پر حملہ آور ہوتا ہے۔ تو یہ صفت بتائی گئی ہے، وسوسہ ڈالنے والی جو قوتیں ہوتی ہیں وہ بالبزدل ہوتی ہیں، وہ سامنے سے وار نہیں کرتی ہیں، وہ سامنے سے حملہ آور نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ پیٹھ پیچھے ہی آپ پر حملہ کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ آپ کی دوست کی شکل میں آئیں گے، وہ اسی طریقے سے اس قسم کی اس شکل میں، اس شکل و صورت میں آپ کے پاس آئیں گے جس شکل و صورت کو آپ ایکسپٹ کر رہے ہو، جس کو آپ اپنا دشمن تصور کریں گے، جس کو آپ اپنا دشمن مان رہے ہوں فزیکلی، اس شکل میں شیطان کبھی بھی آپ کے پاس حملہ کرتے ہوئے نہیں آئے گا۔
ٹھیک ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ جو الوسواس اور الخناس ہے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وہ جو سینوں میں، لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، برے خیالات پیدا کرتا ہے. صدر میں نے آپ کو بتایا، اس کی وضاحت میں نے آپ کو کی کہ اس کے ایک معنی تو ہوتے ہیں فرنٹ پارٹ کے، جو چیسٹ ہوتی ہے انسان کی، اس کو صدرن کہتے ہیں، لیکن یہاں اس سے مراد یہ سینہ نہیں ہے، بلکہ یا اسی طریقے سے سینے کے اندر موجود جو خون کا لوتھڑا، جو ہارٹ ہوتا ہے، دل ہوتا ہے، صرف وہ اس سے مراد نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کی اسپرٹ اس سے مراد ہوتی ہے، یعنی انسانی شخصیت کا وہ باطنی مرکز، ٹھیک ہے، جو صادر ہونے والی خواہشات کا سرچشمہ ہوتا ہے. صادر ہونے والی خواہشات یعنی جو سینٹر آف کانشیسنس اور ایموشنز، انسان کے کانشیسنس کا اور اس کے ایموشنز کا جو سینٹر ہوتا ہے وہ دل ہوتا ہے. جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا تھا، حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ نے غالباً یہ تیسری یا چوتھی حدیث ہے جو آپ نے پڑھی ہے کتاب الاربعین میں، الحلال بین والحرام بین. میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا. یہاں پر اس میں اخیر پر کیا بتایا گیا تھا؟ الا وان فی الجسد مضغۃ، کہ جسم کے میں ایک لوتھڑا ہوتا ہے، مضغہ ایک لوتھڑا ہوتا ہے، خون کا لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ خون کا لوتھڑا صحیح ہو جاتا ہے، درست ہو جاتا ہے، تو انسان کا پورا جسم درست ہوتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب اس کے اندر کسی قسم کا فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو انسان کا پورا جسم بگڑ جاتا ہے. الا وہی القلب، وہ خون کا لوتھڑا دل ہے. تو دل خواہشات کا مرکز ہوتا ہے. آپ اس کو اگر میڈیکل سائنس کے ٹرم میں بھی دیکھیں گے، اس اعتبار سے بھی دیکھیں گے، تو دل اگر صحیح ہے تو انسان کا جسم صحیح ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ اسپرچولی دیکھیں گے، روحانی اعتبار سے بھی دیکھیں گے، دل خواہشات کا مرکز ہے. دل میں اگر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی خواہش پیدا ہو گئی تو انسان کا پورا جسم وہ درست ہوگا، صحیح سمت پر ہوگا، نیک اعمال کرے گا. لیکن اگر اس کے اندر چوری کرنے کی، ڈکیتی کرنے کی، دھوکہ دڑی کی اور اسی طریقے سے برے کاموں کی خواہش اس کے اندر پیدا ہو گئی تو انسان کا پورا جسم، اس کے اعضاء وہ برے کاموں میں مبتلا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ شیطان کا براہ راست تصرف، اس کا ڈائریکٹ اٹیک انسان کی عقل پر نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایموشنز کو ہرٹ کرتا ہے، وہ ایموشنز کو ٹارگٹ کرتا ہے، وہ آپ کے ایموشنز کو جو دل کے اندر موجود ہوتے ہیں. چونکہ عقل کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جیسے عقل کے سامنے کوئی چیز آتی ہے وہ اس کو پرکھنا شروع کر دیتے، وہ پیرامیٹرز طے کرتی ہے، لیکن دل خواہشات کا مرکز ہوتا ہے، ایموشنز سے جڑا ہوا ہوتا ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کی عقل کے بجائے آپ کے ایموشنز کو ٹارگٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے انسان غافل ہو جاتا ہے وہ فوراً انسان کے شیطان کے حملے کا شکار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ نے غالباً پچھلی حدیث کی کلاس میں یہ بات پڑھی تھی کہ جیسے ہی انسان من حسن اسلام المرء، انسان بہترین کسی بھی انسان کا اگر آپ نے اسلام دیکھنا ہے کہ اسلام کی خوبصورتی کیا ہے تو وہ کیا ہے؟ ترکہ مالا یعنی ہی، کہ وہ فضول کاموں سے وہ کیا کرتا ہے؟ دور رہتا ہے. فضول کام یعنی وہ غافل نہیں ہوتا ہے اپنی اس اصل سے، بلکہ وہ ہمیشہ بیدار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے قرآن نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات فرمائی ہے، ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، کہ شیطان انسان کے جسم کے اندر خون کی طرح گردش کر رہا ہوتا ہے. اس طرح سے یہاں پر بھی یہ بات بتائی گئی. تو آپ کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اور اس وسوسے حفاظت کون کرتا ہے؟ اگر انسان کے پاس ایمان ہو، علم ہو، ذکر الہی ہو، تو پھر اس کے ذریعے سے وہ اپنے دل کو مضبوط کر سکتا ہے اور شیطان کو اپنے دل کی آماجگاہ نہیں بننے دے سکتا ہے. لاسٹ میں بتایا گیا ہے من الجنت والناس، ایک تو خناس اور وسواس سے پناہ مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے، پھر بتایا گیا ہے من الجنت والناس، جنات میں سے اور ناس میں سے، یعنی وسوسہ ڈالنے والے وہ جنات بھی ہو سکتے ہیں اور
انسان بھی ہو سکتے ہیں۔ جنات پر اس میں تھوڑا سا آپ دیکھ لیجئے گا کہ عام طور پر جو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے وہ جنات ہے، یعنی وہ پوشیدہ مخلوق، لیکن اگر ہم لفظی اعتبار سے اس کے معنی کو دیکھتے ہیں تو جن، جیم نون اس کا مادہ ہے، اس کے معنی ہے چھپ جانے والا، پوشیدہ ہونا، چھپ جانا یا پوشیدہ ہونے والا، ٹھیک ہے۔ اسی سے جنین بنتا ہے، جنین آپ نے پڑھا ہے، بلکہ میں نے ہی آپ کو پڑھایا تھا حدیث میں، جنین کہتے ہیں اس بچے کو جو ماں کے پیٹ کے اندر پل رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جنین، ٹھیک ہے۔ تو وہ ماں کے پیٹ کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مجنون اسی سے بنا ہے، یعنی وہ جس کی عقل بند ہو، پردے میں ہو، چھپی ہوئی ہے۔ اسی سے جنتن کا لفظ استعمال، اسی سے جنتن کا لفظ بنا ہے، من الجنت، ٹھیک ہے۔ جمہور مفسرین اس کا ترجمہ جنات اور انسان کرتے ہیں، لیکن مولانا عنایت اللہ سبحانی صاحب نے اس کا ترجمہ تھوڑا سا اس سے مختلف کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جنات سے جو لفظ جن ہے، اس سے مراد ہے پوشیدہ، یعنی چھپی ہوئی، نادیدہ، انویزیبل اور غیر مرئی قوتیں، یعنی انویزیبل، انسین فورسز اور اسپرٹس، یہ اس سے مراد ہے۔ جبکہ الناس سے مراد ظاہری طاقتیں، یعنی ویزیبل فورسز، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ الجنہ سے مراد انویزیبل فورسز اور انسان سے مراد ویزیبل فورسز، ٹھیک ہے، ناطق انسان یعنی ویزیبل ہیومنز، ٹھیک ہے۔ اس آیت کی معنوی حقیقت یہ ہے کہ وسوسہ ڈالنے والے شیاطین اور خبیث عناصر وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، یعنی دو چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈال سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک ہے جنات اور ایک ہے انسان۔ من الجنت، مخفی مخلوقات، مخفی شرور ہوں گے جو آپ کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں۔ وہ ابلیس کی شکل میں ہو سکتا ہے، شیاطین کی شکل میں ہو سکتا ہے، جنات کی شکل میں ہو سکتا ہے، یا نادیدہ جو نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں انسان کے اندر۔ اسی طریقے سے باطل خیالات، شیطانی ترغیبات جو نظر نہیں آتے ہیں، بلکہ وہ انسان کے اندر جو بتایا گیا ہے نا کہ شیطان انسان کے خون کے اندر دوڑ رہا ہوتا ہے، تو یہ اس سے مراد ہوتے ہیں، یہ آپ کے باطن پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے الناس سے مراد ہے ظاہری انسان، شرور، یعنی وہ شریر دوست، برے مصاحب، برے ساتھی، گمراہ کن مصلحین، ٹھیک ہے، یعنی وہ جو ظاہری طور پر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے جو انسانوں کی شکل میں آ کر انسانوں کے کانوں میں زہر گھولتے ہیں، اسے دین، اخلاق، سچائی سے گمراہ کرتے ہیں اور گناہ کو اس کے لیے مزین کر کے پیش کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ اعراف میں ہی، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ کسی قوم کی دشمنی، کسی انسان کی دشمنی آپ کو اس بات پر نہ اکسائے کہ آپ عدل و انصاف کا راستہ چھوڑ دیں۔ یعنی وہ لوگ جو آپ کو آپ کے دوست بن کر آپ کو حقیقی طور پر نہیں بلکہ ظاہری طور پر نہیں بلکہ میٹھی زبان، چکنی چپٹی باتیں کر کے ظاہری سپورٹ آپ کی کرتے ہوئے وہ آپ کو کسی کے مخالف کھڑے کرتے ہیں، کسی کے ساتھ دشمنی بول لینے پر آپ کو مجبور کرتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ان آیات میں تھی۔ ہمارا وقت بھی ہو گیا ہے، تو اسی پر اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں ان کو آپ ضرور دیکھ لیجئے گا۔ اس میں کچھ تشریح اس کے علاوہ ہے، سورۃ الناس کا جامع خلاصہ ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا، اور پھر سورۃ الناس کا جو مرکزی مضمون ہے، اس کا مدعا ہے، وہ بھی ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ بلکہ یہ کہ سورۃ الناس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ہر قسم کی باطنی، فکری، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا جو میں نے شروع میں بھی بتایا کہ باطنی، فکری یعنی آئیڈیالوجیکلی، روحانی یعنی اسپرچولی شر، خصوصاً شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے انسان کو، اس کی دعوت دی گئی۔ اسی طریقے سے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا جو مشترکہ پیغام ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا، ان کے درمیان جو باہمی ربط ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا، موضوع کے اعتبار سے کیا ربط ہے، شر کی ترتیب کے اعتبار سے کیا ربط ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ترتیب کے اعتبار سے۔ پھر یہاں پہ آخر پر یہ اس کو دیکھ لیجئے گا، یہ پوائنٹ، آغاز اور اختتام، قرآن مجید کا جو آغاز ہے وہ سورۃ الفاتحہ کی اس دعا سے کیا گیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم،
اور قرآن مجید کا جو اختتام ہے وہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پر کیا گیا ہے۔ موضوع دیکھ لیجئے، یہاں پر راہ راست کی ہدایت، اس کی دعا مانگی گئی ہے، اور آخر پر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں کیا بات بتائی گئی ہے کہ قرآن کا اختتام موضوعین پر ہوتا ہے جن میں اس سیدھے راستے پر ثابت قدم رہنے کے لیے ہر قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ تو دیکھیں کس طریقے سے قرآن مجید کا ابتدائی حصہ اپنے آخری حصے کے ساتھ مربوط ہے اپنے مضمون کے اعتبار سے۔ آج کی کلاس کے حوالے سے یہ چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا اس کو، اور ضرور آپ نے یہ چیزیں سمجھی بھی ہوں گی۔ اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو میں نے آپ کے مائکس انیبل کر دیے ہیں، آپ کا اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ ضرور سوال کریں آج کے اس سبق کے حوالے سے۔ آپ کے مائکس کھول دیے گئے ہیں، آپ انمیوٹ کریں، اور جس کا کوئی سوال ہو سوال پوچھ لیجئے۔ اس سے پہلے کہ آپ سوال پوچھیں تو ایک اعلان جو گروپ میں بھی آپ کو میسج کے ذریعے سے اطلاع دی گئی ہے، 30 اگست کو صبح 10 بجے سے 1 بجے تک یا 1:30 بجے تک ہم نے ایک فزیکل میٹ رکھی ہے۔ اس کے لیے آپ تمام لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ ضرور اس میٹ میں، اس پروگرام میں شریک ہوں۔ اس پروگرام کی جو ترتیب ہے یا جو اس پروگرام کی جھلکیاں ہوں گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ آپ ضرور اس پروگرام میں شرکت کرنے کی کوشش کریں، آپ کے لیے بہت مفید رہے گا۔ شکریہ۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ سوال کریں۔ جی، کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اچھا، آپ مجھے بتائیں جو نوٹس آپ کو دیے گئے تھے وہ نوٹس کس کس نے پڑھے ہیں؟ تھوڑا سا اس کو پڑھنے کی کوشش کی تھی۔ آصف صاحب ہیں؟ جی جی آصف صاحب، جو نوٹس آپ نے پڑھے کیا آپ وہ ساری چیزیں سمجھ گئے تھے؟ ایک جگہ پہ وہاں لکھا تھا صدر کے بنیادی معنی پیشانی یا اگلا حصہ یعنی فرنٹ پارٹ کے ہیں۔ جی جی، تو وہ پیشانی اور وہ چیسٹ کو تھوڑا سمجھنے میں تھوڑا سا میں کنفیوز ہو گیا۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ لیجئے گا آپ، یہ آپ کی سکرین پر آ گیا نا، یہ لفظ آپ پوچھ رہے ہیں، صدرن کے بنیادی معنی پیشانی یا اگلا حصہ، فرنٹ پارٹ کے، جی جی ٹھیک ہے نا۔ انسان کے جسم میں سینہ یعنی چیسٹ کو صدر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ انسان کا اگلا حصہ ہے۔ تو یہ اس کے معنی ہے۔ اصل میں جو بیسک میننگز ہے اس کے، یعنی بنیادی طور پر اس کے جو معنی ہے، میں نے آپ کو یہاں پر بھی بتایا، اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی یہ کہ جو فرنٹ پارٹ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا اس کو صدرن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ گھر کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں صدر البیت، گھر کا اگلا حصہ، کیا فرنٹ، جی جی اس کو بھی اسی طریقے سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے بعد میں اس کے دوسرے جو معنی ہے صدر، صدرن کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا ایک ایسی جگہ جہاں کسی چیز کا نکلنا، ٹھیک ہے نا، اسی سے مصدر بنا ہے، کہتے ہیں مصدر جہاں سے کوئی لفظ وجود میں آتا ہے وہ اسی سے بنا ہے، یا اسی سے صدر کا لفظ بنا ہے، ٹھیک ہے نا، مصدر۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں انسان کی خواہشات کا جو صدور ہوتا ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ دل سے ہوتا ہے،
ٹھیک ہے. اور دل کہاں ہوتا ہے؟ وہ انسان کے سینے میں ہوتا ہے، یعنی جو اس کی چیسٹ ہوتی ہے، چیسٹ کے اندر دل ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے مجازی طور پر پھر اس کو صدرن کو سینے کے لیے استعمال کیا گیا، اس اعتبار سے بھی کہ اس کے اندر وہ معنی موجود ہوتے ہیں کہ وہاں سے کوئی چیز نکلتی ہے. تو کون سی چیز نکلتی ہے؟ اس کے اندر دل ہوتا ہے، دل سے خواہشات ابھرتی ہیں، نکلتی ہے. اس اعتبار سے اس کو مجازی طور پر سینے کے لیے، چیسٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور یہاں پر قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ اس سے مراد ہے دل. ٹھیک ہے، سینٹر آف ایموشنز. بہت اچھا ہے. جب تک میں نے پوچھا نہیں تب تک آپ نے سوال نہیں پوچھا. اس کے علاوہ اور چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ اور کوئی جس نے پڑھا ہے؟ بشارت علی صاحب، کیا آپ نے وہ نوٹس پڑھے؟ جی ہاں پڑھے تھے لیکن پورے نہیں پڑھے. میں اصل میں دور سے آیا تھا سفر کر کے، تو تھوڑا ٹائم کم ہی ملا آج. ان کو ضرور پڑھ لیجئے، بہت ہاں محنت انشاءاللہ. لگتی ہے سب لوگوں کو. آج سب لوگوں سے پہلی میں بار. یہ گزارش کروں گا، سارے لوگوں سے میں جو ابھی لوگ موجود ہیں، کہ جو نوٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں ان کو ضرور پڑھ لیجئے. بڑی بڑی محنت لگتی ہے اس میں، یہ بات بولنے والی نہیں ہے. اگر آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، سمجھ کر پورے غور و فکر کے ساتھ اگر آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ نوٹس بنانے میں کتنی محنت لگتی ہو. ٹھیک ہے، خاص طور پر وہ لوگ تو بہت آسانی سے سمجھ لیں گے جو پڑھاتے ہیں، جو ٹیچرس ہیں اور جو نوٹس بناتے ہیں خود، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ نوٹس بنانے میں کتنی محنت انسان کو لگتی ہے. تو آپ ضرور ان کو پڑھیں. یہ سمجھ لیجیے کہ جو نوٹس میں آپ کو بھیجتا ہوں وہ تقریباً آپ سمجھ لیجیے کہ 8-10 تفاسیر کے مطالعے کے بعد ان کا کرکس نکال کر آپ کو پیش کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو چیزیں 8-10 تفسیریں پڑھنے کے بعد آپ کو ملتا، وہ ان نوٹسوں سے آپ کو اس کا ایک ہلکا سا یا اس کا جو کرکس ہے وہ آپ کو ملے گا، اس کا نچوڑ ملے گا. ان کو ضرور پڑھیں آپ. جی ہاں شوکت علی بالکل صاحب، میں بھی پڑھوں گا. شوکت علی صاحب ہیں، طاہر احمد صاحب بٹ. اسی طرح شافیہ نائک. مجھے لگتا ہے آپ لوگوں نے نہیں پڑھے ہیں اس لیے جواب نہیں مل رہا ہے، لیکن آپ ضرور پڑھ لیجیے اس لیے کہ اس ہفتے میں آپ ان کو ضرور پڑھ لیجیے گا. اگلے ہفتے ہم سورۃ الاخلاص کا مطالعہ شروع کریں گے. اور جتنا ہم آگے بڑھیں گے، ابھی تو ہم 2 کلاسز میں 1 سورہ پڑھ رہے ہیں، لیکن جتنا ہم آگے بڑھیں گے ہم اپنی اس رفتار کو تھوڑا کر کے بڑھائیں گے. اور آگے چلتے ہوئے ہم ایک دن میں یا 1 کلاس میں 1 سورہ کو مکمل کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے آپ کو تھوڑا سا محنت کرنی پڑے گی. میں تو آپ لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اگر 10% ہم محنت کریں تو 90% آپ نے محنت کرتے ہیں. 9 گنا ہم سے زیادہ محنت آپ کو کرنی پڑے گی، تب جا کے آپ کچھ سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے جس نیت کے ساتھ اور جس مقصد کے ساتھ آپ اس کاروان میں جڑے ہیں وہ کاروان وہ مقصد اسی وقت حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت، حوصلہ اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شب بخیر.